اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے، تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، گلبرگ لاہور سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں تھوڑا سا پیشگی ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت جس شخصیت کے گھر پہ، جس کے ڈیرے پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا آپ کے فن کے ساتھ بڑا لگاؤ، بڑا پیار، بڑی محبت رہی۔ باقی میرے اللہ کا وعدہ ہے دوستو، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے جو بھی دنیا میں چیز جان لے کے آئی ہے اس نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دوستو، میں اس وقت جس شخصیت کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا کہ میرے رب کا وعدہ تھا میرے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، یہ شہزاد بچہ ہے، اس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اس نے اور دوستو، بڑی دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد تو وہ تھے ہی نہیں، چودھری نثار احمد آف گلبرگ لاہور امریکہ والے، 2 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اور میں صبح کا ٹائم تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کے بڑے درینہ دوست، میرے شہر سے ہی ان کا تعلق، حاجی آصف صاحب امریکہ، انہوں نے جس وقت مجھے اطلاع دی، کیونکہ ایک اچانک معاملہ تھا تو طبیعت پہ بڑی ناگواری گزری۔ پھر جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان تھوڑی دیر بعد اس بات نے حوصلہ دیا کہ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، وہ خالق مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور مالک کی جو رضا ہوتی ہے، جو مرضی ہوتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ دوستو، حاجی چودھری نثار آف گلبرگ لاہور امریکہ والے، آپ کے شعبہ سے بھی ان کا ایک تعلق رہا ہے، اور آج میرا اسپیسیفائی یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف میرا ایک مقصد تھا کہ میری ان کے ساتھ زندگی میں ملاقاتیں نہیں ہوئی، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں رہی۔ ہاں، ٹیلی فوننگ، میرے خیال میں ٹیلی فون پہ بھی شاذ و نادر کہیں بات ہوئی ہوگی، دوستوں کے ذریعے۔ حاجی آصف صاحب ہیں، میرے شہردار ہیں، اور ان کی ایک بڑی اٹیچمنٹ تھی امریکہ کے حوالے سے ان سے۔ تو دوستو، ان کی تعزیت کے لیے جس وقت میں لاہور میں آیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہاں جا کے تعزیت بھی کریں گے۔ دوستو، جانے والا چلا گیا، میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، مگر کسی کے جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز اس کو زندہ رکھتی ہے تو اس شخصیت کا وہ عمل اور کردار ہوتا ہے۔ میں اسپیسیفائی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ حاجی صاحب کو بچپن سے اس پرندے سے بڑا پیار تھا، اسی حوالے سے، اسی شعبہ کے حوالے سے ان کا ایک عمل اور کردار، یہ نہیں کہ ان کے بچپن کے دوست، ان کے بھائی استاد محمد لقمان آپ کینال پارک گلبرگ، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں دوستو، آپ کے فن کبوتر پروی کی کھیل کی بات ہو، دوستوں کو ملانے کی بات ہو،
دوستوں کو بٹھانے کی بات ہو تو یہ چند ایک خوبیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداداد صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ اسی شہر سے ان کا تعلق تھا دوستو، بچپن سے انہیں اس پرندے سے شوق رہا ہے، اور 1986 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، انہیں امریکہ جانے کا موقع ملا، پھر وہ امریکہ میں گئے، وہاں سیٹل ہوئے، اللہ پاک نے انہیں آسانیاں عطا کیں۔ پھر انہیں کبوتروں کا بھی شوق تھا۔ آپ کی نظروں سے ایک پوسٹر آج سے پچھلے سال بھی ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس سے پچھلے سال پاک امریکن کنگ پیجن فرینک ٹورنامنٹ کے حوالے سے ایک پوسٹ آپ دیکھتے ہوں گے، وہ ایونٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی شوقین حضرات تھے، حاجی صاحب کی سوچ تھی کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق امریکہ، پھر بعد میں انہوں نے اسے کینیڈا تک پھیلایا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈ ریلیشن جن لوگوں کا ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ باقاعدہ اس کی انٹری بھی جو $US میں ہوا کرتی تھی اس ٹورنامنٹ کی، انعامات بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ پھر امریکہ میں بڑا خوبصورت اکٹھ ہوتا تھا جس میں حاجی صاحب خود موجود ہوتے تھے۔ دوستو، خدمت کی اگر بات کی جائے کھیل کے فن کبوتر پروی کے کھیل کے حوالے سے، میں نے کل بھی بات کی، استاد اخلاق احمد خان مرحوم، ان کی پارٹی کی زیر نگرانی ایک تقریب تقسیم انعامات کا سلسلہ تھا۔ یہ چند ایک ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے واقعی خدمت کی جو تشریح، اس کی ڈیفینیشن، اس کے معنی، اس کی سوچ، اس کی تھیم جو ملتی تھی وہ ان لوگوں سے ملتی ہے۔ تو حاجی صاحب نے بھی اس پرندے کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے انہوں نے ٹورنامنٹ آرگنائز کیے۔ خیر یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر آپ کے شعبہ کے حوالے سے باقی بھی زندگی کے جو شعبہ جات ہیں وہ انسان کے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے پورے ہوں، مگر دعویٰ کوئی بھی نہیں آج تک کر سکا کہ میں مکمل ہوں۔ دوستو، استاد لقمان صاحب کو جس وقت میں آ کے ملا تو آپ یقین کریں کہ یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا مجھے، میں محسوس کر رہا تھا کہ اپنے اس بھائی کے، اپنے اس دوست کے جانے کے بعد اس کا یہ وقت جو ہے نا، ان کے جانے کے بعد والا جو وقت ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے دوستو، اور اس کا اظہار ان کے چہرے سے، ان کے جسم سے، ان کی گفتگو سے ہو رہا تھا۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ غم اور دکھ کی اس گھڑی میں وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کہہ بھی رہے تھے کہ کبوتر بازی کا معاملہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں ان کی اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میری ایک خواہش رہی تھی زندگی میں کہ حاجی صاحب کہیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم لاہور جائیں گے، ان کا شوق دیکھیں گے۔ وہ ملاقات میرے رب کو اس طرح منظور تھا نہ ہو سکی، تو ان کے جانے کے بعد آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اور میں خصوصی طور پہ انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ اور میں جس وقت آج اپنے اس بھائی کے پاس آ رہا تھا تو میرے پہلے ان کے ساتھ گفتگو میں ایک لفظ بھی میں نے استعمال کیے کہ لقمان بھائی، میرا آنا یہاں، اس کو آپ نے کمرشلزم نہیں سمجھنا، میرا دل کر رہا ہے کہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ میں لازمی جا کے وہاں جاؤں، آپ کو ملوں۔ میں دکھ تو نہیں ان کا بانٹ سکتا، نہ ہی آج تک کوئی بانٹ سکا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آہستہ، ورنہ تو لوگ دیواروں سے سر مار مار کے اپنی زندگی، ماں باپ آپ کے جاتے ہیں، آپ اپنی ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو جو ہے دفن کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو۔ تو میری بڑی دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بھائی کو، اس کی جو خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ صبر عطا کریں کہ جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور اسے ہمت اور طاقت دیں کہ باقی زندگی ماندہ کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہے، یہ اپنے اس دوست کے ساتھ اپنا وہ نبھا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ، اور یہ چھوٹا سا سفر نہیں ہے۔ حاجی چودھری نثار صاحب اور استاد محمد لقمان آپ کینال پارک لاہور، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک سال کی 6 مہینوں کی نہیں، یہ سفر ان کا دہائیوں پہ محیط ہے۔
تو لقمان بھائی آپ نے برا نہیں محسوس کرنا، میرا یہ دل کر رہا تھا، آپ یقین کریں۔ تو میری آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، جہاں جہاں دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب زندہ ہیں دوستو، اور زندہ آپ کو آپ کا عمل اور کردار قیامت تک آپ کو زندہ رکھتا ہے، اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ میری ان کی اولاد کے لیے دعا ہے، ان کے تمام پیار کرنے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو صبر عطا کریں، اور ہمارے اس جانے والے بھائی کی اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اگر بحیثیت انسان، میں نے آگے ایک بات کی دوستو، انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملات ہیں تو اللہ اپنے فضل سے اس کی درگزری فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ پاک اپنی رضا والا صبر عطا کریں، تاکہ وہ اتنا بہت عظیم سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے یہ۔ اولاد چلتے پھرتے وہ ٹھیک تھے، بالکل وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور ایسا کوئی سمٹمز بھی نہیں تھا۔ اچانک وہ اس دنیا سے گئے، اور اچانک موت کا جانا، بھائی کسی شخص کا ایک دم آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جانا، بیمار تو ہوتا ہے نا آدمی، 2 سال 4 سال 5 سال بڑی بڑی پرولانگ بیماریاں لوگوں نے کاٹی ہیں، تو وہ آدمی کوئی تھوڑا بہت صبر کر لیتا ہے نہیں۔ آؤ میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں، اللہ پاک ان کا وہ سفر بھی، اور مجھے بڑی کبھی امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہ میں جس طرح کہ میں نے ان کے متعلق سنا ہے، دیکھ تو نہیں سکا انہیں میں، مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان پہ وہاں بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر رہے ہوں گے، اور روز قیامت بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھوڑا سا آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر حاجی صاحب کو اس پرندے سے بڑا پیار تھا۔ لقمان بھائی مجھے یہ بتا رہے تھے لالا جی کہ 2-2.5 مہینے پہلے، ان کے وصال سے 2-2.5 مہینے پہلے، انہوں نے کہا کہ لقمان بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ وہاں جو ہے نا شوق کو سٹارٹ کیا جائے۔ کبوتر تو غالباً وہ امریکہ بھی لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں لے کے گئے ہیں، آصف صاحب لے کے گئے، آصف صاحب یاد، حاجی آصف صاحب وہ وہاں کبوتر لے کے بھی گئے، اور حاجی صاحب نے پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے قومیت کے دوستوں کو وہاں اکٹھا، اس کبوتر کے حوالے سے انہیں اکٹھا کیا، بڑی بڑی اچھی محفلیں سجائیں۔ تو ان کا دل کر رہا تھا، لقمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یار جلدی کرو، روزانہ انہوں نے ٹیلی فون کرنا، انہوں نے کہنا جی گرمی ہے، تو انہوں نے کہنا ٹینٹ لگوا کے دو لوگوں کو، یار کام جلدی ختم کرو، میرا دل کر رہا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ انہیں کیا جلدی تھی، ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ جانتا تھا۔ تو انہوں نے دن رات وہاں سے بیٹھ کے، لقمان صاحب نے ان کا ٹائم دیا، اور اللہ پاک میری ان کے لیے بھی دعا ہے۔ دوستو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کی ریکارڈ لقمان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک بات یاد رکھنا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ احساس اگر اپنوں میں نہیں ہے نا، اپنوں میں بھی اگر احساس نہیں ہے تو وہ پھر اپنے نہیں ہیں، اور بیگانوں میں جس وقت احساس پیدا ہو جائے تو وہ اپنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک عظیم مثال ہے، اللہ پاک ان کے خلوص کو، ان کی محبت کو، ان کے اس پیار کو، جب تک ان کے سانس باقی ہیں اللہ انہیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو میں بس آگے میرا پڑاؤ انشاءاللہ پھر میں جاتے جاتے آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ حاجی صاحب کی ایک پرانی یاد ہے، چلیں میرا بھی دل کر رہا تھا، میں بھی سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل میری زندگی بھی وفا نہ کرے، تو یہ ایک ٹریبیوشن ہے، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تہذیتی ریفرنس کے حوالے سے میں ان کے ڈیرے پہ چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ حالانکہ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، یہ میرا خدا گواہ ہے کہ ہماری تصویریں بنے، ویڈیو بنے، نہ ہرگز نہیں، یہ میری خواہش تھی، اور بڑی عرصے کی خواہش تھی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، میں نے کہا لقمان بھائی آپ اجازت دیں تو میں کوئی چند الفاظ ان کے حوالے سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بڑی مہربانی، لقمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
آپ نے بڑی محبت پیار دیا. تو آئیے دوستو میں کوئی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت آپ یہ تصویریں دیکھیں گے اور اکثر آپ کہیں گے کہ لالا جی ایک ہی بات کو بار بار کرتے ہیں. ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہ بات ایک ہی ہوتی ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، سبق ایک ہی ہوتا ہے. جس استاد نے آپ کو پڑھانا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ فٹ آتا ہے. آپ کو انشاءاللہ جس وقت آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو ان تصویریں آپ کو حاجی صاحب کا جو اس پرندے سے، جو اس شوق سے محبت اور لگاؤ تھا، ان کا اظہار یہ تصویریں کریں گی. تو آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ایسا بیٹھ جاؤ، رکمان بھی بیٹھ جاؤ. یہ دوستو ان کے بعد پھر لقمان صاحب نے بڑی ظاہر ہے ان کی خواہش تھی چودھری نثار صاحب کی، تو ان کی خواہش کو انہوں نے بڑی جلدی پایا، تکمیل تک پہنچایا. دن رات ایک کی، بڑا خوبصورت سیٹ اپ یہاں بنایا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے لالا جی آپ یقین کریں، ان کے آنسو بھی تھے، آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، ان سے آواز نہیں نکل رہی تھی. کہنے لگے لالا جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ آنے کو دل نہیں کرتا یہاں. تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انہوں نے یہ خوبصورت سا گلشن سجایا ہے. اور میں اپنے اس بھائی کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا حاجی آصف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا خدمت کا موقع دیا اور میں حاجی صاحب کے ڈیرے سے گلبرگ لاہور سے میں آپ کو ان کا یہ سیٹ اپ، یہ ان کا ڈیرا ہے، گھر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کبوتر بھی لا کے چھوڑے. ظاہر ہے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا. حاجی صاحب کی پتہ نہیں کیا خواہش تھی، شاید وہ اب اس پریکٹیکلی اس شوق میں جو ہے وہ آنا چاہتے تھے. یہ بھی سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پرندوں کے کیجز نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک بچہ، ادھر آؤ شہزاد، سامنے آؤ. السلام علیکم شہزاد، کیا حال ہے یار؟ ٹھیک ہو آپ؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ یار میں آپ سے بھی اظہار تعزیت کر رہا ہوں. آپ کے وہ رہنما بھی تھے ایک بڑا عرصہ. اب تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت عرصہ ہوتا ہے. انسان کو پہچاننے کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے. میں آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں یار، وہ آپ کے بھی مائی باپ تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے. اللہ آپ کو بھی صبر دے. تو شہزاد یار 10 سال آپ نے گزارے، حاجی صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ کافی ملاقاتیں رہی ہیں. کیسا یار پایا آپ نے حاجی صاحب؟ اچھا انسان تھا. اچھا، ہاں جی بہت اچھا انسان. کبوتروں کے ساتھ ان کا کیسا لگاؤ تھا؟ اچھا لگا تھا. اچھا، پیار کرتے تھے؟ ہاں جی. کیا کہا کرتے تھے کبوتروں کے متعلق آپ؟ کیا کہتے تھے کبوتروں کا؟ کیا کہتے تھے؟ ان کا خیال رکھا کرو، دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرو، اچھا دانا ڈالا کرو. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں. ہاں جی. یار آپ نے نا تھوڑی سی حاجی صاحب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنی محنت کو اور زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی روح کو اب آپ نے خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے. آپ تیاری کر رہے ہیں دوستو. اب یہ سیٹ اپ بنے کوئی یہ نہیں ہے کچھ سال گزرے ہیں. یہ 3 لقمان صاحب کتنا ٹائم ہوا ہے چھت نو بنے؟ 13-14 سال بنے ہو گئے نا. کبوتر ہون چھڑے نے؟ نہیں پہلے رکھے تھے، کٹ دیتے دوبارہ رکھے نے. اچھا دوستو، یہ چھت جو ہے کافی عرصہ سے بنی ہوئی تھی، 13-14 سال سے یہ سیٹ اپ بنا ہوا تھا. تو وقفہ کر دیا، اس میں پھر 2-1 سال جو ہے انہوں نے وقفہ کیا. اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ میں کوئی تھوڑا سا اگر چاہوں گا شہزاد کو باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی. شہزاد یہ میں اندر جا سکنا حاجی صاحب؟ شہزاد کھولو ذرا. تے کبوتر لقمان بھائی یہ سارے پرانے کبوتر نے انہوں کو لے نویں لے آندے نے؟ اچھا اچھا. تو دوستو لقمان صاحب کا جو فن کبوتر پروی کے حوالے سے ان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ استاد چودھری سخی محمد بھٹی آف لاہور، ان کے وہ شاگرد ہیں. اور بچپن سے ہی حاجی صاحب کا ان کا ایک ظاہر ہے ایک محلے میں رہنے والے ہمسائے تھے. حاجی صاحب کو کبوتروں کا شوق تھا. تو
استاد لقمان صاحب اپنے گھر سے شوق کرتے تھے، پھر انہوں نے شوق چھوڑ دیا، ایک اور دوست کے ساتھ انہوں نے شوق شروع کیا، تو وہاں سے بھی جس وقت وہ آف ہوئے تو اندر آ ذرا شہزاد، ایک منٹ اندر آ، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، خیر کرنے سے تھوڑی، ادھر آ جاؤ. تو یہ دوستو انہوں نے دوبارہ جو کبوتر اب چھوڑے ہیں، اب یہ تو لقمان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے، آپ بہتر جانتے ہیں کون کون سے یہ کبوتر ہیں. آپ دیکھیں، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہیں رکھے ہوئے ہوں، انہوں نے یہاں شفٹ کیے ہوں، یا تھوڑے کر ذرا دروازہ کھول، ذرا میں نہیں ہوں، تھوڑے کر کھول دے دروازہ، ادھر ہو جائے، جان دینے اندر لائٹ ہے. ہاں نا بس ٹھیک، لائٹ آن کر ذرا. تو یہ دوستو، یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا دل خوش ہوا اس بچے کو. کہتے ہیں نا کہ وہ جو خوشبو ہے وہ آ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں صفائی کا حوالہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، ماشاءاللہ میرا دل خوش ہوا ہے دیکھ کے. سارا نظام، مینٹیننس، کبوتروں کا سنبھال، یہ صفائی کو آپ دیکھ لیں. ظاہر ہے اتنے کبوتروں میں تھوڑی بہت تو ایک سلسلہ ہوتا ہے بیٹھوں کا، یہ اندر کی صفائی آپ دیکھ لیں، یہ ضروری چیزیں ہیں. تو یہ دوستو، یہ کبوتر ذرا باہر پتہ ہے آپ کو تنگ کر رہے تھے، تو میں یہ تھوڑا سا اندر سے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ خانے آپ دیکھیں، کیجز دیکھیں، سنگل کبوتر کے لیے. یہ شہزاد جتنے کبوتر ہیں اتنے ہی خانے ہیں یا زیادہ ہیں؟ نہیں، زیادہ ہوں گے. اچھا، نہ چلو ہوں بند کر دے. تو یہ دوستوں کچھ چند ایک کبوتر ہیں. یہ کبوتر تھا، میں کیونکہ زیادہ کبوتروں میں زیادہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ ذیشان علی ہے جی، استاد علی ٹریول ایجنسی والے ہیں، قیوم سیالکوٹی ہیں، خان عبید اللہ خان ہیں، پھر وہی ہیں، پھر خان عبید اللہ خان، ماشاءاللہ. تو یہ کبوتر کوئی چند میں آپ کو انشاءاللہ دکھا کے پھر دوستو اگلا پڑاؤ جہاں ہوگا میں آپ کو پیشگی اطلاع کروں گا. ہوں بہ جائیں بس ٹھیک ہے. یہ دوستو ابھی حال ہی میں تقریباً 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. تو عجیز صاحب جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. ظاہر ہے ان کی خواہش ہوگی کہ اب دوبارہ باقاعدہ سے شوق شروع کیا جائے. اور یہ شہزاد بچہ جو ہے کبوتروں کی جو نگہداشت کر رہا ہے، یہ عرصہ 10 سال سے عجیز صاحب کے ساتھ تھا، اور یہی کبوتروں کی دیکھ بھال، ان کی تیاری کے سلسلے میں بھی اس نے کبوتر چھوڑے ہیں. چلو ٹھیک ہے. کبوتر کو دینا اچھا لگتا ہے نا. کبوتر جو کیڑا اچھا کبوتر ہے اندر، سارے نہیں، سارے ہی اچھے نے. ایک کبوتر پکڑ کے وہ شوق کرو آپ، اندر کھاڑا اندر لے جاؤ. تو دوستو بس بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں جس وقت میاں نذیر صاحب کا حوالہ آتا ہے تو میں ایک سٹیٹس دیا کرتا ہوں کہ دوستو آج ہم کبوتروں کی صورت میں میاں نذیر صاحب کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ آج ہم کبوتروں کی صورت میں حاجی چودھری نثار آف گلبرگ، لاہور، امریکہ والے، ادھر پیچھے آؤ، بند کر دوں، بند کر دیں نا کبوتر اندر ایسے نا. اچھا دیوار کے سامنے رکھ، نہ دوسرے ہاتھ ہی رکھنا، کبوتر سامنا نظر آئے. یہ دوستوں میں نے شہزاد کو ایک کہا ہے کہ ایک آدھ کبوتر کا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا شوق کرواؤ. تو یہ وہ شوق، آنکھ دکھاؤ اس کی. اچھا شہزاد، آپ کو بھی شوق تھا؟ ہاں جی. بچپن سے ہی شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا. کتنی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یار. چلو کنڈا دکھاؤ اس کو. واش روم ہے اوکے؟ نہیں چلو ٹھیک ہے. اتنے بالکل نہیں ہے واش روم.
تو چھوٹا جا واش روم ہونا چاہیے گا, بڑی جگہ سی تھے. اسی طرح دوستو باقی کیجز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا جا ذرا یہ سب اڑنے والے پرندے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے. اس کے بعد تیاری کے مراحل ظاہر ہے آپ کو بچے ہیں, بڑے کبوتر ہیں. آج کو کبوتر اڑائے نے بچے نئے بچے آج بہ گئے نے. تو یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے دوستو. میں ادھر آؤ جی حکمان صاحب, آؤ شہزاد آؤ, آپ بھی آؤ یار. ادھر تھوڑا سا پیچھے ہوگا, اچھا ہوگا, اچھا آ جائے, اچھا بیچ آ جائے گی, اچھا جا بڑھ جائے گا. تو دوستو میں استاد حاجی چودھری نثار ان کے بھائی کہوں گا میں, کیونکہ جس وقت احساس سبقت لے جائے خون پہ تو وہ بھائی بھی ہوتا ہے, دوست بھی ہوتا ہے. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے لالا جی کو ٹائم دیا اور میرے بڑے شارٹ نوٹس پہ ڈیرے پہ آئے. اور میں پھر اس دعا کے ساتھ ان سے اجازت لے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی چودھری نثار آف گلبرگ لاہور امریکہ والے, اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. میں ان کے تمام امریکہ سے بھی ملنے والے جتنے دوست ہیں ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ نے کبھی زندگی میں موقع دیا, اب یہ شہزاد تیاری کر رہا ہے کہ حاجی صاحب کی کوئی یاد دور میں تازہ ہوئی تو لالا جی پھر یہاں آئیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.